السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل پیرانارمل مسٹریز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ بالکل خیریت سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ اس چینل پر آپ کی بھیجی گئی ہوئی سٹوریز کو ہم نیریٹ کرتے ہیں اور اس کی ایک اچھی سی ویڈیو بنا کے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنی کوئی پیرانارمل مسٹریز ریلیٹڈ ویڈیو ہمیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر یا ہمارے ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں، یا میسج کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنی یہ سٹوری بھیج سکتے ہیں۔ آج میں نے آپ کے ساتھ 2 سے 3 سٹوریاں شیئر کرنی ہیں اور یہ سٹوری آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو پہلی سٹوری ہے نادر شاہ کی، دوسری سٹوری ہے جنہوں نے شیئر کیا ان کا نام مینشن نہیں ہوا، اور تیسری سٹوری ہے عدنان کی۔ تو چلتے ہیں سٹوریز کی طرف اور ان کی زبانی سنتے ہیں۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے پاس حصار باندھ لیں۔ ان کے مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بھی انٹرسٹ سے آپ کے قریب آ جاتی ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتی ہیں۔ آپ کو ڈر نہ لگے تو اس لیے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ سٹوریز کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا نام نادر شاہ علی شاہین ہے اور آپ کی ڈیلی سٹوری سنتا ہوں۔ آج جو میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں میرے چاچو کی ہے۔ چاچو اردو کے سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں۔ پہلے وہ ایک گاؤں کے اسکول میں ٹیچنگ کرتے تھے، پھر جب ہم لوگ لاہور شفٹ ہو گئے تو وہ گرامر اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گاؤں میں سردار وغیرہ ہوتے ہیں، اور ایک دن میرے چاچو کو ہمارے گاؤں کے سردار کا فون آیا، گاؤں میں ایک اسکول بنا ہے اور آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں، آپ سے اسکول میں آ کے پڑھوانا شروع کرنا ہے۔ میرے چاچو نے ایسا ہی کیا۔ گاؤں کا نام کسی وجہ سے مینشن نہیں کر سکتا، لوگوں نے یہاں سے چاچو کو بس پر بٹھا دیا۔ گاؤں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رات کے ٹائم میں گاؤں بہت زیادہ سنسان اور ویران لگتا تھا۔ باقی کی سٹوری میں آپ کو چاچو کی زبانی سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں بس میں بیٹھا تو بڑے انجوائے کرتے ہوئے گانے سنتے ہوئے وہاں پہنچا۔ مجھے لگا کہ گاؤں میں کچھ اور بھی مسافر اتریں گے، تو جب بس والے نے گاؤں کا نام بتایا تو میں اتر کر باہر کھڑا ہو گیا۔ کنڈکٹر نے مجھ سے پوچھا کیا بھائی آپ ادھر ہی جانا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے ادھر ہی جانا ہے۔ رات کا ٹائم تھا اور پورا روڈ سنسان تھا، دور دور تک کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ وہاں روڈ پر کوئی لائٹس وغیرہ بھی نہیں تھی۔ میں ویسے بھی کافی ڈرپوک قسم کا انسان تھا۔ رات کو اس وقت سناٹا دیکھ کر ویسے ہی میرے خوف سے پسینے چھوٹ گئے، تو ان سردار کو کال کی لیکن وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ میں نے وہاں پر کچھ منٹ کھڑے ہو کر انتظار کیا، یہاں سے کوئی گزرے گا تو میں اس سے لفٹ لے لوں گا، لیکن رات کو اس پہر بھلا وہاں سے کس نے گزرنا تھا؟ اب تو مجھے وہاں سے اکیلے پیدل جانا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی۔ میری موبائل کی بیٹری بھی کافی زیادہ لو ہو گئی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں گانے وغیرہ سن رہا تھا راستے میں، تو زیادہ فون کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ گاؤں اس ٹاپ سے 1-2 کلومیٹر آگے تھا، لیکن وہاں جو روڈ جاتی تھی رات کے ٹائم بالکل ہی سنسان تھی۔ تو میں نے جیسے ہی تھوڑا سا آگے گیا، مجھے آس پاس کی جھاڑیوں میں سے آوازیں آنے لگی، ایسے بزرگ زمین پر لاٹھی مار کر چلتے ہیں ویسے ہی چل رہا تھا۔ میں تھوڑا سا اور آگے گیا تو مجھے دور سے بزرگ روڈ پر آتے ہوئے دکھائی دیے، وہ اپنا منہ بھی لپیٹا ہوا تھا۔ جب میں نے بزرگ کو دیکھا تو مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا تاکہ میرا تھوڑا ڈر بھی کم ہو جائے گا۔ میں نے کہا چلو کوئی تو ہے یہاں، میں اکیلا تو نہیں ہوں۔ میں ان کے قریب چلا گیا، میں نے ان سے ان کا نام پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا۔ تو تم رات کو اس ٹائم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یہاں پر جو نیا اسکول بنا رہے ہیں وہاں میں ٹیچر ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ ٹھیک ہے، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو مجھے لگا ہو سکتا ہے وہ بھی گاؤں کا ہی کوئی بندہ ہو۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اپنا بیگ اٹھا کر چل دیا۔ جب میں تھوڑا سا آگے تھا تو میرا دھیان بھٹکا، اور جب میں نے سامنے دیکھا تو بزرگ آدمی تھے ہی نہیں۔ اس ٹائم پر جو میری کیفیت ہوئی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آس پاس دیکھا تو مجھے سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جھاڑیوں میں سے جانوروں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس جانور کی آواز ہے۔ وہ آواز بہت قریب تھی اور انہیں سن کر مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ ایک تو رات کا ٹائم اور مجھ پر تھوڑی دیر کے بعد ویسے ہی آواز آنے لگی تو میں اس طرف بھاگا، کافی بھاگتا رہا اور مجھے آواز سنائی دیتی رہی، اور پھر میں بیگ زمین پر رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ گیا۔
وہاں بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے زور سے میرے کندھے پر ہاتھ مارا، تو جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہی بزرگ آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے؟ میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ انہوں نے میری ہاتھ دیکھ کر کہا تمہیں پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے؟ تو میں نے کہا جی پینا تو ہے۔ ان سے بوتل پکڑی، جیسے ایک دو گھونٹ پیا تو پتہ نہیں کہاں سے اچانک بوتل کے اوپر لائٹ پڑی، تو میں نے دیکھا اس میں میرے رونگٹے کھڑے کر، اس کے اندر اتنا گاڑھا خون تھا، جو میرے منہ میں پانی تھا وہ میں نے فوراً نکال کر باہر پھینکا اور الٹیاں کرنے لگا۔ تو پھر ہلکا سا ہوا کا ایک جھونکا آیا اور بزرگ کے منہ سے کپڑا ہٹ گیا۔ ان کا چہرہ دیکھ کر جو میری حالت ہوئی میں بتا نہیں سکتا۔ ان کا چہرہ پوری طرح سے نچا ہوا تھا، ان کے چہرے پر بالکل بھی ماس نہیں تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی اور خون سے لپٹے ماس میں جیسے انہوں نے دیکھا میں نے اپنا فین بیگ اٹھایا اور آگے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، نہ پانی نہ کیچڑ، میں بس بھاگتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں میں کہاں سے گزر گیا۔ تو مجھے ایک گیٹ نظر آیا، تو میں نے جب کھولا تو زور سے ہاتھ مار کر اس کے گیٹ کو کھولا، اندر بھاگنا شروع کر دیا اور پھر اچانک میرا پاؤں لڑکھڑایا اور میں گڑھے میں گر گیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے موبائل کی بیٹری کافی لو تھی۔ میں نے ہمت کر کے ٹارچ آن کی اور جب میں نے دیکھا تو ایک دھسی ہوئی قبر تھی اور میں اس قبر کے اندر گرا ہوا تھا، اور جس جگہ پر تھا وہ ایک قبرستان تھا۔ بیگ میں نے پہلے ہی پیچھے کہیں روڈ پر پھینک دیا تھا۔ میں جلدی سے اس قبر سے باہر نکلا اور باہر کی طرف بھاگنے لگ پڑا۔ اب مجھے قبرستان کا گیٹ ہی نہیں مل رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرف سے آیا تھا، اب مجھے کس طرف جانا ہے۔ اس ٹائم تک میری ہمت جواب دے چکی تھی، میرے دماغ نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا تھا، آہستہ آہستہ میرے حواس بھی کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ میں تھک کر ایک درخت کے نیچے سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ مجھے بھی بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ درخت کے اوپر سے کوئی چیز میرے منہ پہ گری۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ خون تھا، اور جب اوپر دیکھا تو وہاں پر ایک عورت کی الٹی لاش لٹکی ہوئی تھی، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کی لال سرخ آنکھیں تھیں اور مجھے ہی گھور رہے تھے۔ اور پھر میں جس درخت پر بھی دیکھتا ہوں مجھے وہی بچے نظر آتے ہیں۔ میں نے وہاں سے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر سے وہی لڑکی کی آواز آنے لگی۔ ایک موٹے درخت کے تنے کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا، مجھے دور سے ایک روشنی سی نظر آئی۔ قبرستان کے اندر سے وہ روشنی کافی تیز تھی۔ میں اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کوئی فرشتہ تھا یا جن، لیکن وہ کافی چمکدار انسان تھا، بالکل ہی سفید تھا، اس نے سفیدی کپڑے پہنے رکھے تھے اور روشنی کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آتا۔ اس کے پاس بہت سی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس ٹائم میں نے اپنے حواسوں میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، بس مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز جو شاید مجھے بچانے کے لیے آئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں اور جب میں نے دیکھا تو درختوں پر وہ بچے بھی نہیں تھے۔ میں بس یہی کلمات پڑھ رہا تھا کہ اللہ اللہ۔ پھر اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اس نے کہا کہ تم نے جاتے وقت بھی یہی پڑھتے رہنا۔ تو میں نے بڑی سپیڈ سے وہاں سے بھاگا اور میں یہی پڑھتا رہا۔ جیسے ہی پتہ نہیں کیا ہوا، جیسے ہی قبرستان سے نکلا میرا پاؤں کسی سے ٹکرایا، میں نیچے گرا اور میں پھر بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں سرداروں کے ڈیرے پہ تھا اور چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، آس پاس کافی لوگ کھڑے تھے۔ اور میرے ہوش میں آتے انہوں نے مجھ سے پانی وغیرہ پلایا، ان سے پوچھا کہ میرا بیگ اور باقی سامان تھا، انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، وہ ہم لوگ صبح ہی لے آئے تھے۔ مجھے کافی تیز بخار ہو چکا تھا۔ جب ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا تھا، آپ کیسے بے ہوش ہوئے، تو میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا۔ تو مجھے گاؤں کے ایک ہی بزرگ کے پاس لے کر گئے، اس نے مجھے دم کیا اور کہا کہ شیطانی مخلوقات تھیں، میں اکیلا دیکھ کر تمہارے پیچھے پڑ گئی۔ یہ تھی میرے چاچو کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل پر اپلوڈ ضرور کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ تھینکس فار واچنگ پیرانارمل مسٹریز۔ اللہ حافظ۔